یقین رکھو کہ نیک لوگوں یقیناً بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد خلفاء ہوں گے، خلفاء کے بعد عمرہ، عمرہ کے بعد بادشاہ، ان کے بعد جابر و ستمگر حاکم ہوں گے، پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان امیر المومنین علی علیہ السلام، اللہ کی قسم اگر کسی آدمی کا یقین ہماری ولایت پر ہو، وہ بہتر ہے اس عبادت سے جو 70,000 سال کی ہو۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام، بہت زیادہ دھوکہ دینے والے کا کوئی دین نہیں ہوتا۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ تا حشر تجھ سے قائم دنیا میں بس وفا ہے عباس علیہ السلام۔ شریکت الحسین علیہ السلام، بیٹے کی موت پر با ارادہ تو نہ تھی، ہاجرہ صبر میں زینب سلام اللہ سے زیادہ تو نہ تھی۔ فرمان حضرت امام علی علیہ السلام امیر المومنین، اے لوگو مجھے کھو دینے سے پہلے مجھ سے پوچھ لو، میں زمین کے راہوں سے زیادہ آسماں کے راستوں سے واقف ہوں۔ مقام امن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے جبرائیل نے بیان کیا، اس نے میکائیل سے سنا، میکائیل نے اسرافیل سے سنا، اسرافیل نے اللہ تعالیٰ سے سنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے علی علیہ السلام کو گمراہی سے بچانے والا پرچم بنایا اور میں نے اسے اپنا وہ دروازہ بنایا جس سے گزر کر کوئی مجھ تک آ سکتا ہے، اور علی علیہ السلام میرا وہ گھر ہے جو اس میں داخل ہوا وہ دوزخ کے عذاب سے بے خوف ہو گیا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، صبر کے بعد آپ اپنے آپ کو کامیابی کی مبارک ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، انسانی جسم میں عشا نامی ایک رگ ہے، جو شخص رات کو کھانا نہیں کھاتا، وہ رگ صبح تک اس کو بد دعا دیتی ہے کہ خدا تجھے اسی طرح بھوکا رکھے جس طرح تو نے مجھے بھوکا رکھا، اور خدا تجھے اسی طرح پیاسا رکھے جس طرح تو نے مجھے رکھا۔ اس لیے ضروری ہے کہ رات کا کھانا ترک نہ کیا جائے، گو روٹی کا ایک ٹکڑا اور پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور پڑھایا۔ جو لوگ اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبر کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو بھی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، دولت، رتبہ اور اختیار ملنے پر انسان بدلتا نہیں بلکہ اس کا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی علیہ السلام، آپ کا منکر قیامت کے دن اندھا اور گونگا لایا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ولایت کے منصب پر علی علیہ السلام کا تقرر خدا کی جانب سے ہوا ہے۔ عباس علیہ السلام، عباس بندگی میں وہ آقا نواز تھا، شبیر فخر کرتے تھے، زینب کو ناز تھا۔ خدا کی قسم علی تک پہنچنے والا ہی خدا تک پہنچتا ہے۔